بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے استاد کے اہم وقت کی پابندی سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ انشاءاللہ العزیز اس مجلس میں ہم اسی کی تکمیل کرنا چاہیں گے، جس میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ یہ وقت بہت بڑا انسان کا ایک قیمتی اور گراں قدر سرمایہ ہے، بہت عظیم الشان ایک پونجی ہے، جس کی اہمیت اور جس کی اہمیت کے اوپر قرآن اور حدیث کے اندر بہت سارے نصوص اور بہت سارے واقعات اس پر شاہد ہیں، اور اس کے اوپر مزید کسی قسم کے روشنی ڈالنے کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے مخاطب اہل علم حضرات ہیں، انشاءاللہ العزیز وہ اس چیز کا احساس کرتے ہوں گے۔ اور اس بات میں ہماری گفتگو بھی ہوئی تھی کہ نظام الاوقات انسان کو بنانا چاہیے۔ کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ استاد ہی کیوں نہ ہو، اور استاد کو خاص طور سے اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس کی زندگی کا کوئی نظام موجود ہو کہ جس میں یہ متعین کیا جا سکے کہ کس وقت کون سا کام کرنا ہے اور کس وقت کون سا کام کیا جا سکتا ہے۔ یہ نظام الاوقات کا اگر متعین کیا ہوگا تو زندگی انسان کی، استاد کی مرتب ہوگی، منظم ہوگی، اور ہر ایک قیمتی وقت اور لمحہ وہ مزید قیمتی بنتا جائے گا۔ اس سلسلے میں مزید ہم نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ جہاں اپنے استاد کو چاہیے کہ جہاں اپنے اوقات کا لحاظ رکھے، وہاں دوسرے کے وقت کا بھی لحاظ رکھے، اور جو کوئی کسی بھی قسم کا کوئی وعدہ انہوں نے کیا ہو یا کسی بھی چیز کے بارے میں زبان دی ہو تو اس پابندی وقت کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ کسی قسم کا کوئی عذر سامنے آ جائے تو وقت سے پہلے، آج کل چونکہ یہ کوئی معاملہ نہیں ہے، وقت سے پہلے اس کو اس چیز کی اطلاع دے دینی چاہیے۔ بہت ہی کم 2-4 منٹ آگے پیچھے ہو جائیں تو یہ تو قابل برداشت ہے، لیکن اس سے مزید کوئی آگے پیچھے کوئی معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا ایک استاد کے لیے، خاص طور سے ایک عام آدمی کے لیے بھی بہت بڑا عیب ہے کہ وہ دوسرے کے وقت کی پابندی کا لحاظ اور احساس نہیں کرتا ہو۔ اور الانتظار من الموت سے متعلق بھی ہماری گفتگو مختصر سے طور سے ہو گئی تھی۔ یہ کہاوت ہے، اللہ جل شانہ اس طور پر ہمیں خاص طور پر اس سلسلے کو خوب مستحکم انداز سے، مضبوط انداز سے شعبے کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک ایسی کمی ہے خصوصاً ہمارے اہل علم میں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ یہ ایک کوئی دین کی کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی دین کی کوئی شعبہ ہی نہیں ہے، اور عام طور سے اس میں کوتاہی بہت دیکھنے میں آتی ہے۔ اللہ جل شانہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی سلسلے کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور یہ بات پچھلے اس میں یہ بات بھی آئی تھی سامنے، جیسے میں نے عرض کیا کہ استاد کو چاہیے کہ وہ اپنا نظام الاوقات مرتب کرے۔ صبح کیا کام ہیں اور وقت سے پہلے ان کاموں کی انجام دہی کی فکر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد درس و تدریس، اور پھر اس کے بعد دوپہر میں کیا ہے اور شام میں کیا ہے اور رات میں کیا ہے، ہر لحاظ سے اس کے تمام اوقات مرتب ہوں، اپنے تمام تر کاموں کو اسی کے مطابق ڈھال دیا جائے۔ اس طریقے سے انشاءاللہ العزیز نہ تو کوئی کام باقی رہے گا اور نہ ہی کوئی وقت فارغ بچے گا، اور اس طریقے سے یہ تمام حق جو اللہ جل شانہ نے اپنے لیے بھی متعین فرما دیے ہیں، اور ایسے حقوق جو بندوں سے متعلق ہیں، ان کے بھی ایک نظام اور نظام الاوقات متعین کر دیا جائے گا، ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس انسان کا جو وقت ہے اور انسان کا عظیم جو سرمایہ ہے وہ محفوظ ہو جائے گا اور قیمتی بن جائے گا، اور کسی کو بھی کسی قسم کی کوئی شکایت باقی نہیں رہے گی۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے نظام الاوقات کے مطابق جب آدمی اپنی زندگی کو مرتب کرتا ہے تو انشاءاللہ العزیز یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ الحمدللہ تمام امور سر انجام پاتے ہیں۔ تھوڑے وقت میں بھی زیادہ کام ہو جاتا ہے، اور زیادہ کام ہو جانے کی وجہ سے الحمدللہ وقت میں برکت بھی رہتی ہے، اور جہاں غیر
مرتب کام ہوتا ہے، غیر منظم کام ہوتا ہے، تو کتنا ہی آدمی کوشش کر لے، ہر کام کے کرنے میں انسان کو تکلف کرنا پڑتا ہے، انسان کے اوپر وہ کام بھاری ہوتا ہے، اور وہ کام کا کرنا اور تمام امور کی انجام دہی کو صحیح طور پر بجا لانا یہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ نظام الاوقات کو مرتب کرنے کا جو ایک سب سے بڑا فائدہ اور سب سے اہم ترین چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب ایک پروگرام آگے کے وقت کا طے ہوگا، آنے والے وقت کا جو نظام ہے وہ مقرر ہوگا اور نظام الاوقات آگے والے متعین ہوں گے، تو اس وقت انسان کی توجہ از خود بخود اس کی ادائیگی کی طرف مبذول ہو جائے گی۔ اس کی طرف جب ادائیگی کی طرف مبذول ہوگی تو اس وقت خود بخود اس کی فکر بھی انسان کے اوپر سوار ہوتی ہے، اسی وقت انسان کے اوپر جو کام ہوتا ہے آٹومیٹک تھوڑی تھوڑی اپنے وقت کے آنے پر وہ سوار ہو جاتا ہے، ذہن خود بخود جو ہے اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، بغیر کسی تردد کے اور بغیر سوچے اور بغیر سمجھے، وقت کو ضائع کیے بغیر ہر کام اپنے وقت پر پوری دل جمعی کے ساتھ ادا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، جب انسان کا نظام الاوقات نہیں ہوگا تو سب سے پہلے تو وہ یہی بات سوچے گا کہ مجھے اب کرنا کیا ہے، اور پھر جب اس کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ نظام الاوقات نہیں، سر پہ کئی چیزوں کا ذمہ بوجھ جو ہے وہ سوار ہے، تو اس حالت میں پھر اس کے لیے دل جمعی تو بہت دور کی بات، کاموں کی انجام دہی بھی مشکل ہو جاتی ہے، اور وہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اور جب یہ پروگرام سارے طے ہوں گے اور نظام الاوقات متعین ہوگا تو آٹومیٹک وقت کے اوپر انسان کا دماغ ایک کام سے ہٹ چکا ہوگا، اگلے کام کی طرف اس کا دماغ لگ چکا ہوگا، اور بلا کسی تردد کے، بلا کسی سوچے اور سمجھے، بلا کسی وقت ضائع کیے بغیر انسان کی توجہ اس وقت میں جس کام کے لیے متعین ہے اس کام میں وہ چیز اس کی طرف متوجہ ہو جائے گی، توجہ مبذول ہو جائے گی، اور آہستہ آہستہ سسٹم ایک کام سے ہٹ کر دوسرے کام کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ انسان کے ظاہری اعضاء کے لحاظ سے بھی، اور دماغ اور دل و دماغ کے اعتبار سے بھی، دلی اعتبار سے بھی، دماغ کے اعتبار سے بھی وہ پوری دل جمعی اس کے اوپر اس کو حاصل ہوگی، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے لیے کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو لہٰذا دل جمعی اور انسان کا ظاہر اور انسان کا باطن اور انسان کی دلچسپی ہر لحاظ سے جب تک انسان اپنے نظام الاوقات کو، خصوصاً استاد اپنے نظام الاوقات کو منظم اور مرتب نہیں کرے گا تو اس کے لیے ہر کام کی انجام دہی بہت مشکل ہو جائے گی۔ نظام الاوقات کا جو سب سے بڑا فائدہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ خود بخود انسان ظاہری اور باطنی لحاظ سے کسی ایک طرف متوجہ ہو جاتا ہے، آٹومیٹک ایک کام سے دور ہو جاتا ہے اور اگلے کام کی طرف وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور جب خدا نخواستہ نظام الاوقات نہ ہو، ایک کام میں وہ اٹکا ہوا ہے، دوسرا کام کرنا چاہتا ہے، لیکن جب وہ دوسرا کام کرنا چاہتا ہے لیکن چونکہ نظام الاوقات نہیں ہے تو جیسے میں نے عرض کیا ابھی کہ وہ اس کے وقت کی کمی کی وجہ سے اور وقت کے آ جانے کی وجہ سے اور کاموں کی بوجھ کی وجہ سے اس کا پہلے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ تعیین نہیں کر سکے گا کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ یوں طبیعت کے اوپر ایک انجانی سی ایک الجھن اور پریشانی سوار ہو جاتی ہے۔ جو آدمی اپنے آپ کو کسی بھی طریقے سے مرتب رکھتا ہے، منظم رکھتا ہے، تو جتنے بھی ہم نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، جتنی بھی ہم نے بڑے بڑے شخصیات کی سوانح حیات پڑھی ہے، ان میں سب سے زیادہ اہم ترین چیز وہ یہی ہے کہ تمام علمی اعتبار سے وہ اشخاص یا عملی اعتبار سے وہ شخصیات کہ جنہوں نے دنیا کے اندر کسی نہ کسی انداز سے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، ان کے پیچھے کسی نہ کسی درجے میں نظام الاوقات کے پابندی
سامنے دکھائی دیتی ہے، اور یہی ان کی کامیابی اور ان کے کارناموں کی ایک بنیادی طور سے اساس بنتی ہے، اور یہی ان کی کامیابی کا راز ہوتا ہے۔ تو لہٰذا استاد کو خصوصیت کے ساتھ اور ہر انسان کو اپنی زندگی کے اندر نظام الاوقات مرتب کرنے چاہیے کہ کسی نہ کسی درجے میں انسان اس کو مرتب کرے۔ جو خصوصیت کے ساتھ علمی اور عملی شخصیات ہوتی ہیں جو کہ انسان کی زندگی کو انسان کے لیے رہبری اور یعنی رہبر اور رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں، اساتذہ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، اہل علم حضرات ہوتے ہیں، مفتیان کرام ہوتے ہیں، ائمہ حضرات ہوتے ہیں۔ یہ تمام حضرات ایسی شخصیات اور ایسے لوگ ہیں اور ایسے اشخاص ہیں کہ جن کا تعلق بہت زیادہ حقوق اللہ کے ساتھ بھی ہے اور بہت ہی زیادہ حقوق العباد کے ساتھ بھی ہے۔ اگر وہ اس کو نظام الاوقات کو مرتب نہیں کریں گے تو اللہ جل شانہ کے بھی حقوق کی ادائیگی نہیں کر پائیں گے صحیح انداز سے، اور ساتھ ساتھ دنیاوی اعتبار سے بھی ہر وہ شخص جو اس شخصیت کے ساتھ منسلک ہے، متعلق ہے، وہ بھی شاکی رہے گا۔ اللہ جل شانہ خصوصیت کے ساتھ اس کی اہمیت کو سمجھنے اور خصوصیت کے ساتھ اس کا احساس کرنے اور اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔